ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کر لیں گے. وزیر اعظم صاحب اس وقت مختلف دوروں پر ہیں اور اس وقت عالمی سطح پر ایک اہم سفارتی مشن پر بھی ہیں, اور سعودی عرب کا دورہ کرنے کے بعد اب وہ لندن میں ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ کا رخ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وہ خطاب بھی کریں گے. اب اس سے ساری صورتحال خطے کی کس طرح سے تبدیل ہوگی, ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں بشریٰ انجم بٹ صاحبہ. آپ سینیٹر ہیں. تھینک یو میڈم فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ جس طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وزیر اعظم ابھی برطانیہ میں ہیں, پھر اس کے بعد وہ اگلا دورہ ان کا امریکہ کا ہوگا, پھر اس کے ساتھ مختلف اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں, پھر نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. کس طرح سے پاکستان کا امیج پورٹری ہوگا, کتنے اہم سمجھ رہی ہیں آپ ان تمام تر ڈیولپمنٹس کو؟ اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کے پچھلے دورے بھی دیکھیں تو نہ صرف وہ پاکستان کے ایشوز کو, be it about climate change, be it about the recent war like situation that we've been through, be it about the issue of Palestine, غازہ کا اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ وزیر اعظم نے یہ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی ہیں, اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کی بھی انڈیکیشنز دی ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر یو ایس دیکھ لیں, اگر اب آپ یہاں برطانیہ کا دورہ دیکھ لیں, اگر آپ وہاں پہ ٹرکی دیکھ لیں, ہر ممالک کے ساتھ ہم ایک کورڈیل ریلیشن شپ بلڈ کریں, وچ از اے ویری میچیور اپروچ. اور اسی طرح پاکستان اگر چلتا رہا تو انشاءاللہ بی اٹ چائنا, ہم ہر ممالک کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ انیشیٹ کریں, جس سے پاکستان کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہمیں اپرچونٹیز بھی مل رہی ہیں, ہمیں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. ہمارا ڈائسفورا جو ہے وہ ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ آ رہا ہے, unlike our neighboring country India which has isolated, اور ان کے پاس گنی چنی آپشنز رہ گئی ہیں. ہمارے پاس بی اٹ رشیا, چائنا, یہ سارے آپ کے مسلم ممالک ہو گئے, یو ایس ہو گیا, برطانیہ ہو گیا. تو آئی تھنک ڈپلومیٹکلی پاکستان ہیز انٹرڈ اے ویری پازیٹیو ایرا. بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا. اچھا بشریٰ صاحبہ, مجھے ایک چیز یہ بھی کلیئر کیجیے گا, آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سی اپارچونیٹیز بھی سامنے آئیں گی, لیکن جو اس وقت معاشی صورتحال چل رہی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے حل میں کوئی بڑا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آفٹر ماتھ آف دا فلڈز, تو وہی بات ہے کیونکہ دا ہول ورلڈ از فیسنگ اٹ, اور ہمارے ڈونرز کے ساتھ بھی یہی پرابلمز آ رہی ہے کہ بیکاز دے آر themselves facing these issues. تو جو پہلے انیشلی ڈونرز بہت کھل کے جو تھے فنڈز دیتے تھے, اب وہ شرنک کر گیا because their own countries are also going through the whole climate change, because it is a global phenomena, not only Pakistan. Yes, Pakistan is definitely facing the brunt of it. تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی regarding it is a natural calamity, it is a natural disaster, اور پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. تو ہمیں جتنی طرف سے جہاں سے ہیلپ مل سکے, بی ایٹ اباؤٹ فنڈز, بی ایٹ اباؤٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا ہر جگہ جانا, ہر آپشن کو ایکسپلور کرنا. مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جیسے میں اپنی ابتدا میں بات کر رہی تھی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی خطاب ہوگا پی ایم صاحب کا, کون سے ایسے پوائنٹس ہیں, کون سے اہم نکات ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے یا پھر ہوگی بات؟ کرنٹ سیناریوز ہیں, جس طرح the world is in the middle of a war situation. Different pockets میں you can see, and you can see that treaties are being surpassed. You see that Muslim countries are being targeted. So then climate change at the same time, then regarding economy. So these are the subjects that are ongoing. So these could be the key points to take up, or again to reinforce the narrative of Pakistan, because Pakistan has always been very weak as far as narrative building is concerned. ٹھیک ہے میڈم, گوڈ کے پوائنٹ. مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ہی, کیونکہ میں جن اہم نکات کی بات کر رہی تھی آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا. مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہے 25 ستمبر کو کہا جا رہا ہے, اس ملاقات میں آپ کو کیا لگتا ہے پاک امریکہ تعلقات کو دیکھا جائے اس تناظر میں تو کس طرح سے دیکھنا چاہیے, اور اسپیشلی یہ خطے میں کس طرح سے اثر ڈال سکتی ہے؟ Definitely, دیکھیں جی, series of delegations have been going, be it about the field marshal, be it about Assad, deputy prime minister, اور یہ اسی ایک sequence of events کے اندر
پرائم منسٹر کا بھی جا کے ملنا ان کے جو صورتحال ہیں, بیکاز America has a lot of stakes in the region as well, be it about trade, be it about the political situation, be it about being a mediator, or US has always had a huge stake as far as اور اب ٹرمپ کا تو ویسے بھی جو نیا نیریٹو ہے of being the new peacemaker, like they say. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے I think these are a few points that the Prime Minister will be taking up with the US. صحیح. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائے گا بشرا صاحبہ, جس طرح سے ابھی ہم ملاقات کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہونی ہے, لیکن ایجنڈے کا حصہ یہ بھی ہے کہ قطر میں جو جس طرح سے حملہ ہوا اس کے اثرات پر بھی بات چیت ہوگی, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال زیر بحث بھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اگر سچویشن میں دیکھی جائے تو یہ اس سچویشن میں کتنی امپورٹنٹ ہے ملاقات؟ بالکل جی, this is a very important meeting and a sequence of meetings that are happening. ہر ملک میں جا کے جس طرح وزیر اعظم پاکستان کے مفاد کے لیے, مسلم ممالک کے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کی امپورٹنس کتنی ہے, ظاہری بات ہے, we're all in a very global like situation, اور ہر the whole region gets affected. تو یہ we should always have positive approach towards such meetings, because you see مسئلوں کے حل بات کرنے سے ہی نکلتے ہیں. بالکل. negotiations happen over a table, اور facts and figures اور اپنی side بتانا, narrative building کرنا is become the need of the hour. یہ بہت important چیز ہے, اور اس کے انشاءاللہ آؤٹ کمز بھی پازیٹیو ہوں گے. ایگزیکٹلی, آؤٹ کمز پازیٹیو ہوں گی یقینی طور پر. جتنے بھی جو بھی کویسچنس تھے ان کو آپ نے جس طرح سے الیبوریٹ کیا, تمام تر پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. بشرا انجم بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور جو کچھ اس سچویشن چل رہی ہے, جو دورے ہو رہے ہیں وزیر اعظم سے, اس سے جو آؤٹ کم آئے گی وہ بہت پازیٹیو ہونے والی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.